جب سارے راستے تمہیں بند نظر آئیں تو یاد رکھنا کہ ایک راستہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے دعا کا راستہ۔ جب انسان تمام کوششوں کے بعد ناکام ہو جاتا ہے تو پھر دعا ہی ہے جو تمہیں پار لگاتی ہے، جو تمہیں منزل تک پہنچا کر ہی چھوڑتی ہے۔ جب تم دعا کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے ہو تو بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ جب تمام ناکامیوں کے باوجود بھی دعا تمہارے لبوں پر جاری رہتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہے۔ دعا مانگتے رہو، وہ خوب جانتا ہے تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ اللہ تو کچھ بھی رد نہیں کرتا، نہ تمہاری دعا، نہ تمہاری کوئی پکار اس کے ہاں رد کی جاتی ہے۔ اس کے ہاں تو ہر چیز کی قدر ہے۔ کبھی کبھار اللہ انسان کو اس لیے بھی ناکام کرتا ہے کہ تم ناکام ہونے کے بعد اللہ سے دعا مانگو، اس سے دعا کے ذریعے رشتہ قائم کر لو۔ انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے تب وہ تمہیں کسی کام میں ناکام کر کے تمہیں اپنی طرف لوٹنا سکھاتا ہے، کیونکہ اکثر انسان خوشی میں ہی اپنے رب کو بھول جاتا ہے، غم میں ہی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تو اداس مت ہو، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، اٹھاؤ ہاتھ، مدد طلب کر لو اس سے، کیونکہ بگڑا بھی کچھ بھی نہیں، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ ناکامی کے بعد بھی جب انسان اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، دعا مانگتا رہتا ہے، اسے پکارنا نہیں چھوڑتا، تو پھر سمجھ جاؤ کہ تمہاری ناکامی کامیابی میں بدلنے والی ہے، دعا قبول ہونے والی ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہیں اللہ تمہاری ہر کھوئی ہوئی چیز لوٹا دے گا، تمہیں تمہاری منزل سے ملوا دے گا۔ حالات جتنے بھی ناساز کیوں نہ ہوں، ایک تو اللہ سے مایوس مت ہونا، کیونکہ مایوسی گناہ ہے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ دوسرا، دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی قریب ہی ہو سکتا ہے وہی سب ہونے والا ہو جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہیں سب وہی ملنے والا ہو جو تم اکثر اپنی دعاؤں میں مانگتے ہو۔ ممکن ہے کہ معجزہ ہونے والا ہو اور اللہ کا کن تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ جب تم اپنے رب پر آخری حد تک یقین رکھتے ہو، جب تمہیں محسوس ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہاری ضرورت پوری کر سکے، تو پھر اللہ بھی تمہارے پختہ یقین کو دیکھتے ہوئے تمہیں مایوس کبھی نہیں لوٹاتا، تمہیں روشنیوں سے بھری صبح ضرور نصیب کرتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے اچھا گمان رکھو گے تو تم مجھے اچھا ہی پاؤ گے، اور اللہ سے اچھا گمان یہ ہے کہ اس پر یقین رکھتے ہوئے اس سے دعا مانگتے رہنا، کیونکہ جب وہ کن فرماتا ہے تو نہ ہاں میں بدل جاتی ہے کہ انسان کو اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اگر اللہ انسان سے کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین عطا بھی کر دیتا ہے۔ بے شک وہ خوب قادر ہے ہر چیز پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ پر یقین رکھو اور دعا مانگتے رہو، اور جو تم سے کھو گیا ہے اس پر غم زدہ نہ ہو،
میں اسے واپس لوٹا دینے پر قادر ہوں۔ اللہ کی دسترس سے تو کچھ بھی باہر نہیں۔ اگر تم اپنے رب پر یقین رکھتے ہو تو پھر وہ تمہیں دینے کے لیے اسباب بنا دیتا ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ اگر اللہ پر یقین رکھتے ہو تو پھر آزمائش ختم ہونے پر بھی یقین رکھو، وہ سب کر سکتا ہے۔ آزمائش تو امتحان ہے، تم اسے سزا مت سمجھو۔ جس یقین کا تم اللہ سے دعویٰ کرتے ہو، اللہ دیکھتا ہے کہ آزمائش کے آنے پر صبر کرتے ہو یا تم تھک کر مایوس ہو جاتے ہو، یا تم صبر کو تھام کر اس سے امید لگائے رکھتے ہو۔ اللہ تو کن تب فرماتا ہے جب آزمائش میں تھک ہار کر بھی اللہ سے دعا کرتے رہتے ہو اور صبر کرتے ہو۔ یقین رکھو آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ تو اپنے محبوب بندوں کو آزمائش کے لیے چن لیتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ آزمائش کے لیے میں ہی کیوں؟ جب تم دعا مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، دل میں ایک یقین ہو، جب دل گواہی دینے لگتا ہے کہ اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو اللہ تمہارے یقین کی لاج ضرور رکھتا ہے، وہ کن فرما دیتا ہے، اور جب وہ کن فرماتا ہے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے حق میں ہو جاتی ہے۔ کائنات میں موجود ہر چیز تمہارے حق میں دعا کرنے لگتی ہے۔ جب یقین کامل ہو جائے تو منزل مل ہی جاتی ہے، ناممکن ممکن ہو ہی جاتا ہے۔ بس تم مایوس کبھی نہ ہونا، دعا کرتے رہنا، پھر وہ وقت ضرور آئے گا جب حالات بالکل ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے تم چاہتے تھے۔